एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। आप कितने अरसे तक किसी काम पर डटे रह सकते हैं जब कोई आपकी बात ना सुने? 1 साल, 10 साल, शायद 20। अब सोचिए, एक इंसान जो 950 साल तक हर सुबह उठा, हर रात सोया और सिर्फ एक काम करता रहा, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता रहा। उन्होंने उसे दीवाना कहा, उन्होंने उस पर पत्थर फेंके, उन्होंने अपने बच्चों को उससे दूर किया, लेकिन वो रुका नहीं, थका नहीं, टूटा नहीं। और फिर अल्लाह ने फैसला किया, वो फैसला जिसने पूरी जमीन को पानी में डबो दिया। लेकिन उस तूफान में एक कश्ती भी थी, एक नजात भी थी, एक वादा भी था और एक सबक भी था, जो आज भी हर उस इंसान के लिए जिंदा है जो अल्लाह की राह में तन्हा खड़ा हो। यह है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वो कहानी जो इंसानी तारीख की सबसे तवील, सबसे दर्दनाक और सबसे अजीम दावत की दास्तान है। हजारों साल पहले एक ऐसा ज़माना जब ज़मीन पर इंसानी तहजीब अपने इब्तिदाई दौर में थी। लोग खेती करते थे, घर बनाते थे, बच्चे पालते थे, लेकिन इन सब के दरमियान एक बड़ी बुराई फैल चुकी थी, बुत परस्ती, जुल्म, फसाद और अल्लाह की याद से मुकम्मल गफलत। कुरान करीम के मुताबिक ये कौम 5 बड़े बुतों की पूजा करती थी। सूरह नूह आयत 23 में अल्लाह ने उनके नाम भी लिए, वद्दं व सुवाअ व यगूस व याऊक व नसरा। वद, सुवा, यगूस, याऊक और नस्र, ये वो बुत थे जिनके आगे ये लोग झुकते थे, जिनके नाम पर कुर्बानियां देते थे, जिनकी खातिर अल्लाह के नबी को मानने से इनकार करते थे। इसी गुमराह जमीन पर अल्लाह ने एक नबी भेजा। कुरान करीम सूरह नूह आयत 1 में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंजिर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को खबरदार करो इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आए। ये नबी जिनका नाम कुरान में 28 मरतबा आया, जिन्हें अल्लाह ने शुक्रगुजार बंदा कहा, जिन्हें अल्लाह ने अंबिया की फहरिस्त में सबसे पहले जिक्र किया, जिनकी कश्ती ने इंसानियत को दोबारा जन्म दिया, ये है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, सब्र के पहाड़, दावत के इमाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत शुरू की। वो सुबह उठते और बुलाते, वो रात को जाते और बुलाते, वो खुले मैदानों में बुलाते और घरों के दरवाज़ों पर भी। कुरान करीम सूरह नूह आयत 8 से 9 में अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा। फिर मैंने उन्हें खुलकर बुलाया, फिर मैंने उनमें ऐलान भी किया और छुप कर भी समझाया। ये दावत के तमाम तरीके थे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब आजमाए, लेकिन कौम का जवाब। कुरान करीम सूरह नूह आयत 7 में अल्लाह ने ये अलमनाक मंजर बयान किया है, व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम। और जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें माफ़ करे, उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में ठूंस लीं और अपने कपड़े ओढ़ लिए। कानों में उंगलियां, कपड़ों से मुंह ढांप लिया। ये सिर्फ एक कौम का रवैया नहीं था, ये उस हर इंसान की कहानी है जो सच सुनना नहीं चाहता और जो अपनी गुमराही से मोहब्बत करने लगता है। कुरान करीम सूरह अल-अनकबूत आयत 14 में अल्लाह ने फरमाया, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, वो उनमें 50 साल कम 1000 साल रहे। 950 साल। जरा इस तादाद को महसूस करें। आज की औसत इंसानी जिंदगी 70 साल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 13 ऐसी जिंदगियां एक ही मिशन पर गुजार दी। और इन तमाम सालों में ईमान लाने वाले कितने थे? मुफस्सिरीन के मुताबिक सिर्फ चंद दर्जन, कुछ रिवायात में 80 से कम। 900 साल की मेहनत, 900 साल की दावत, 900 साल का दर्द और मुट्ठी भर ईमान वाले। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रुके नहीं, क्योंकि उनका काम नतीजा पैदा करना नहीं था, उनका काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था। और यही सबक
ہر داعی کے لیے آج بھی زندہ ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، قیامت کے دن جب امتوں سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس نبی آئے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی نہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام گواہی دیں گے، ہاں میں آیا تھا، میں نے پہنچایا تھا۔ یہ گواہی 900 سال کی محنت کا وہ پھل ہے جو دنیا میں نہیں آخرت میں ملا۔ قوم کے بڑے لوگ، سردار، امیر، یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ قرآن کریم سورہ نوح آیت 21 میں اللہ نے فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو مت چھوڑو۔ انہوں نے کہا یہ نوح ہم سے کیا مانگتا ہے، اس کے ساتھ کون لوگ ہیں، غریب، کمزور، نچلے طبقے کے لوگ، کیا ہم ان جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں؟ یہ وہی تکبر تھا جو ہر زمانے میں حق کو قبول کرنے سے روکتا ہے، مال کا تکبر، نسل کا تکبر، رتبے کا تکبر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صاف کہا، قرآن کریم سورہ ہود آیت 29 میں، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں ایمان لانے والوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ ایمان کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، ایمان امیر اور غریب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے، اور یہی بات سرداروں کو سب سے زیادہ ناگوار تھی۔ ایک دن اللہ کا حکم آیا، قرآن کریم سورہ ہود آیت 37 میں اللہ نے فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، یہ ڈبوئے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی اور قوم نے مذاق اڑایا۔ پانی سے کوسوں دور ایک بڑی کشتی، وہ ہنستے تھے، طنز کرتے تھے، کہتے تھے نوح بڑھئی بھی بن گیا۔ لیکن قرآن کریم سورہ ہود آیت 38 میں اللہ نے فرمایا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ انہوں نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ویسے ہی ہنسیں گے۔ یہ وہ جواب تھا جو ایک نبی دے سکتا ہے، نہ غصہ، نہ بددعا، نہ مایوسی، بس اتنا، آج تم ہنسو، کل ہم دیکھیں گے۔ 900 سال کی دعوت کے بعد جب ہر دروازہ بند ہو گیا، جب ہر راستہ مسدود ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قرآن کریم سورہ نوح آیات 25 تا 28 میں یہ دعا محفوظ ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف بدکار اور ناشکرے پیدا کریں گے۔ یہ دعا نا امیدی سے نہیں تھی، یہ دعا مکمل یقین سے تھی۔ 900 سال کا مشاہدہ تھا اس دعا میں، 900 سال کا صبر تھا، 900 سال کی محنت تھی، اور اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ اللہ کا حکم آیا۔ قرآن کریم سورہ ہود آیت 40 میں اللہ نے فرمایا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابھل پڑا، ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کے 2 جوڑے کشتی میں سوار کرو۔ زمین کے اندر سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ قرآن کریم سورہ القمر آیات 11 تا 12 میں اللہ نے فرمایا، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش سے کھول دیے اور زمین کو چشموں میں پھاڑ دیا، اور یہ پانی اس کام کے لیے مل گئے جو پہلے سے مقرر تھا۔ اوپر سے بارش، نیچے سے چشمے، پانی بڑھتا رہا، بستیاں ڈوبتی رہیں،
پہاڑ چھپتے رہے اور وہی لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے اب پانی سے بچنے کے لیے دوڑ رہے تھے اور کشتی لہروں پر تیرتی رہی۔ پھر وہ دردناک لمحہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا پانی کے درمیان پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ قرآن کریم سورہ ہود آیات 42 تا 43 میں یہ دردناک مکالمہ محفوظ ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو الگ تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ باپ نے پکارا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور لہر آئی اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب گیا۔ یہ وہ درد تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہوتا۔ ایک نبی جس نے 900 سال لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ رشتوں سے بڑا ہے۔ ایمان خون کے رشتوں سے بڑا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کو اپنے دل میں قبول کیا۔ قرآن کریم سورہ ہود آیت 44 میں اللہ نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی اترا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ طوفان تھم گیا، پانی اترا، کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا احبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان لوگوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں۔ سلامتی اللہ کی طرف سے، برکتیں اللہ کی طرف سے۔ 900 سال کی محنت کا صلہ اللہ نے خود اپنے منہ سے دیا۔ آج ہر انسان جو زمین پر چل رہا ہے وہ انہی لوگوں کی نسل ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ ہر مسلمان، ہر عیسائی، ہر یہودی، ہر انسان، سب کے آباء و اجداد اس ایک کشتی میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دوسرے آدم ہیں، انسانیت کے دوسرے باپ۔ آج جب آپ کی بات کوئی نہ سنے، جب آپ کی محنت رائیگاں لگے، جب آپ کے اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دیں، یاد رکھیں ایک نبی تھے جنہوں نے 900 سال ایک ہی امید پر گزار دیے، اللہ کا وعدہ، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔